السلام علیکم۔ آج بدھ ہے اور جنوری کی 11 تاریخ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے میں ہوں محمد عاطف۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان اور خطے میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے ہمیشہ کی طرح باخبر ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے فضائی کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پینٹاگن کے پریس سیکرٹری ایئر فورس بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے پاکستان کی جانب سے افغانستان میں انتہا پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے موقف سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ افغانستان اور پورے خطے میں دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور یہ یقینی طور پر امریکہ کے نقطۂ نظر سے کسی کے لیے بھی حیران کن بات نہیں، کیونکہ ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افغانستان میں امریکہ کے پاس فضائی کارروائی کی صلاحیت موجود ہے اور امریکہ اپنے دفاع کے لیے اوور دی ہورائزن آپریشن یعنی ریاست کے باہر سے کیے جانے والا آپریشن برقرار رکھے گا۔ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ برس اگست کے اوائل میں ایک خطاب میں مطلع کیا تھا کہ امریکہ نے القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو ایک ڈرون حملے میں افغانستان میں ہلاک کر دیا۔ طالبان کے دفاعی وزیر محمد یعقوب نے اس وقت اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ پاکستان نے اس ڈرون حملے کے لیے اپنی فضائی حدود امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم پاکستان نے ایسے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ پاکستان میں سرگرم کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سیکیورٹی حلقوں میں فوجی آپریشن کی بازگشت ہو رہی ہے۔ وہیں اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کالعدم تنظیم کے خلاف کارروائی کی صورت میں دہشت گردی کی جنگ ملک بھر میں پھیل سکتی ہے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر گزشتہ ہفتے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے سدباب کے لیے مؤثر کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن مجموعی طور پر کسی تصفیے کا مکمل حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے ایک حصے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے منگل کو دہشت گردی کی لہر میں اضافے کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا، جس میں ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی اور اس کے ممکنہ نتائج پر بحث کی گئی۔ دوسری جانب سابق قبائلی اضلاع کے عوام پاکستان تحریک انصاف کی سابق وفاقی حکومت کو افغانستان میں ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ امن مذاکرات کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے میں سابق آرمی چیف کا بہت بڑا کردار رہا ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر تنقید نامناسب ہے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے کہ میں کل تک عمران خان کے ساتھ تھا اور آج جب میں گورنر نہیں رہا تو ان کی ذات پر تنقید شروع کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹکر اس وقت لینی چاہیے جب آپ اقتدار میں ہوں، اور جب آپ اقتدار میں نہیں تو لڑائی ختم کر دینی چاہیے۔ سابق گورنر پنجاب کا شمار عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا، تاہم گزشتہ برس عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد اور پنجاب کی سیاسی صورتحال کے باعث دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے، جس کے بعد چودھری محمد سرور اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ترجمان زلفی بخاری نے ایک تحریری بیان میں تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نازک وقت میں پارٹی اور عمران خان کو چھوڑنے والوں کے پاس ایسی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سابق گورنر چودھری غلام سرور کا مکمل انٹرویو آپ اردو کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور حیدرآباد میں تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد بلدیاتی انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آخری بلدیاتی اداروں نے اپنی 4 سال کی مدت اگست 2020 میں مکمل کی اور شہر 28 ماہ سے زیادہ عرصے سے کسی مقامی قیادت اور نمائندگی کے بغیر چل رہا ہے۔
الیکشن کمیشن کے اس بار کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی نہ کرنے کے اٹل موقف کے باوجود ملک کے سب سے بڑے شہر میں اس حوالے سے بہت کم ہی جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کراچی میں تقریباً 84,30,000 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، جو 25 ٹاؤنز میں تقسیم ہونے والی کل 246 یونین کمیٹیوں میں اپنے چیئرمین، وائس چیئرمین اور وارڈ کونسلرز کا انتخاب کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا جنرل سیکریٹریٹ آج بدھ کو جدہ میں واقع اپنے صدر دفتر میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد کر رہا ہے، جس میں افغانستان کی تازہ ترین پیش رفت اور انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ OIC اور انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی نے پچھلے بیانات میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے اقدام کو اسلامی قوانین کے مقاصد کے منافی قرار دیا تھا۔ ادھر طالبان حکومت کے اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم مقام وزیر کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت تمام شہریوں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور یہ کہ وہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ وہ گزشتہ روز کابل یونیورسٹی کے بورڈ آف پروفیسرز سے گفتگو کر رہے تھے۔ افغانستان میں کھیل میں حصہ لینے والی افغان خواتین اور لڑکیوں نے خبر رساں ادارے AP کو بتایا ہے کہ انہیں طالبان کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان میں سے بعض برقعے پہن کر کھیلنے کے طریقے تلاش کر رہی ہیں۔ افغانستان کے کچھ حصوں میں منگل کو دیر گئے شدید برفباری کے بعد سالانگ پاس سمیت کئی شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔ طالبان کی وزارت امور عامہ کے مطابق سالانگ ہائی وے شدید برف باری اور موسلادھار بارش کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ وزارت نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ آئندہ اطلاع تک اس شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اسی دوران موسم کی پیش گوئی کرنے والے اداروں نے بتایا ہے کہ افغانستان بھر میں سردی کی لہر جمعرات 12 جنوری سے شروع ہوگی اور ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والے اداروں کے مطابق جمعرات کو کابل میں درجہ حرارت -21 سینٹی گریڈ رہے گا۔ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے رہنماؤں نے میکسیکو سٹی میں ایک سربراہی اجلاس میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ منگل کے اجلاس کے دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کے صدر آندریس مانوئل لوپیز اوبرادور نے اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ خطے میں مزید سامان بنانا، سیمی کنڈکٹرز کی پیداوار کو بڑھانا اور دیگر شعبے اس اتفاق میں شامل ہیں۔ بائیڈن نے میکسیکو کے نیشنل پیلس میں تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ تینوں ممالک سچے شراکت دار ہیں۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان پیر کے روز بات چیت میں امیگریشن، آب و ہوا کی تبدیلی، تجارت اور مینوفیکچرنگ کے مسائل نمایاں رہے، جبکہ میزبان لوپیز اوبرادور نے براعظم کے لیے مزید اقتصادی اور سماجی وسائل کے انضمام پر زور دیا۔ امریکہ اور مشرقی بحیرہ چین اور تائیوان کے ارد گرد چینی فوجی خطرات کو روکنے کے لیے اقدامات کا خاکہ آج بدھ کے روز مشترکہ طور پر پیش کریں گے، جس میں اوکیناوا میں قائم امریکی مرین کور کے یونٹوں کو دوبارہ منظم کرنے کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بدھ کو واشنگٹن میں جاپانی وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور جاپانی وزیر دفاع ہمادا یاسوکازو کے ساتھ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ اور جاپان ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے، جس میں عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تناظر میں جوابی اقدامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اہلکار نے VOA کو بتایا کہ تائیوان کے آس پاس سمندر کے ذریعے اور مزید جنوب میں بحیرہ جنوبی چین تک تجارت کا آزادانہ بہاؤ جاپان اور دیگر ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ اور جاپان کے سفارتی اور دفاعی سربراہان کے درمیان ہونے والی بات چیت جاپانی وزیر اعظم کے دورے سے 2 دن پہلے ہو رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا سے جمعے کے روز ملاقات کریں گے۔ روسی اور یوکرینی فوجیوں نے کہا ہے کہ سولیدار میں بدھ کو شدید لڑائی ہوئی ہے۔
اس سے پہلے روس کے کرائے کے ویگنر گروپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مشرقی یوکرین کے اس قصبے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ویگنر گروپ کے دعوے کے چند گھنٹے بعد روسی فوج نے کہا کہ شمال اور جنوب میں قصبے کو گھیرے ہوئے روسی فضائی یونٹوں کی لڑائی جاری ہے، جبکہ یوکرین کے مشرقی فوجی کمان کے ترجمان نے یوکرینی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ سولیدار میں صورتحال پیچیدہ تھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز اپنے رات کے خطاب میں مغربی فوجی امداد کی مزید درخواست کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ یوکرین کی افواج کو تقویت دی جائے۔ زیلنسکی نے کہا کہ آزاد دنیا کے پاس روسی جارحیت کو روکنے اور دہشت گرد ریاست کو ایک تاریخی شکست تک پہنچانے کے لیے ہر چیز ضروری ہے، اور یہ نہ صرف ہمارے لیے اہم ہے بلکہ یہ عالمی جمہوریت کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے اہم ہے جو آزادی کی قدر کرتے ہیں۔ زیلنسکی نے منگل کی رات گولڈن گلوبز ایوارڈز کی تقریب میں جمع ٹیلی ویژن اور فلمی شخصیات کو ایک الگ ویڈیو پیغام میں کہا کہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی۔ زیلنسکی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کا ملک غالب رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور یہ پہلے ہی واضح ہے کہ کون جیتے گا۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی انتونوف نے منگل کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ اوکلاہوما کے فورٹ سل میں یوکرینی فوجیوں کو پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے استعمال کی تربیت دینے کے امریکی فیصلے سے یوکرینی تنازع میں واشنگٹن کی مداخلت کی تصدیق ہوتی ہے۔ روسی سفارت خانے کی طرف سے پوسٹ کیے گئے ایک بیان کے مطابق انتونوف نے صحافیوں کو بتایا کہ انتظامیہ کا اصل ہدف یہ ہے کہ میدان جنگ میں روس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور یوکرینی باشندوں کو پراکسی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 100 یوکرینی فوجی اگلے ہفتے امریکہ میں اوکلاہوما کے فورٹ سیل میں پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کی ٹریننگ کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پینٹاگن کے ایئر فورس کے ترجمان جنرل پیٹ رائڈر نے منگل کو کہا کہ فورٹ سل میں تربیت کے لیے آنے والے فوجیوں کی تعداد لگ بھگ اتنی ہی ہے جتنی ایک پیٹریاٹ بیٹری کو چلانے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور وہ اسے چلانے کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال کے طریقے بھی سیکھیں گے۔ فرانس میں حکام کا کہنا ہے کہ پیرس کے ایک مصروف مسلح ایک حملہ آور نے 6 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ جیرالڈ ڈارمینن نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار دی۔ وہ اسپتال میں تشویشناک حالت میں تھا۔ یہ حملے گارے ڈورنو اسٹیشن پر ہوا، جو یورپ کے مصروف ترین اسٹیشنوں میں سے ایک ہے۔ حملے کا مقصد واضح نہیں ہوا اور حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کے سابق چیف فائنینشل آفیسر ایلن ویلسبرگ کو ٹیکس چوری پر 5 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ نیو یارک شہر میں منگل کو ایک عدالت کی سماعت کے دوران ایک جج نے انہیں یہ سزا سنائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کمپنی کے اس دیرینہ ایگزیکٹو نے ٹیکس، جرمانے اور سود کی مد میں $2 ملین بھی ادا کیے ہیں۔ ویلسبرگ کو اگست میں اس وقت 5 ماہ کی سزا کا بتایا گیا تھا اگر وہ 15 ٹیکس جرائم میں اپنے قصوروار ہونے کو تسلیم کر لیں۔ ویلسبرگ نے بعد میں اس کمپنی کے خلاف گواہی دی جہاں وہ 1980 کی دہائی کے وسط سے کام کر رہے ہیں۔ پینٹاگن نے باضابطہ طور پر کووڈ ویکسینیشن مینڈیٹ ختم کر دیا ہے، لیکن وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے دستخط کردہ ایک نئے میمو میں کمانڈروں کو کچھ اختیار بھی دیا گیا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان فوجیوں کو کیسے تعینات کیا جائے جنہیں ویکسین نہیں لگانی، اس کا فیصلہ کمانڈرز کریں گے۔ 23 دسمبر کو نئی قانون سازی پر دستخط ہونے کے بعد آسٹن کے اس میمو کی بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی تھی اور ویکسین مینڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ محکمہ دفاع نے پہلے ہی متعلقہ عملے کے خلاف کارروائیوں کو روک دیا تھا، جن میں ان فوجیوں کو فارغ کرنا شامل تھا جنہوں نے ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا تھا۔ آسٹن کا کہنا ہے کہ پینٹاگن تمام سروس ارکان کے لیے کووڈ ویکسینیشن کی ترویج کرنے اور اسے لگوانے کے لیے حوصلہ افزائی جاری رکھے گا۔ چین، جنوبی کوریا اور جاپان کی جانب سے چینی سیاحوں پر کورونا وائرس ٹیسٹنگ کی سخت شرائط کے
خلاف مزید جوابی اقدامات کر رہا ہے۔ چین کی نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی کوریا اور جاپانی شہریوں کے لیے اپنے سفری ویزا کی استثناء کو معطل کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ بیجنگ کی جانب سے دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے مختصر مدت کے ویزوں کے اجراء کو معطل کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ بیجنگ نے 7 دسمبر کو اپنی سخت زیرو کووڈ حکمت عملی کو اچانک تبدیل کر دیا۔ زیرو کووڈ پالیسی کے نتیجے میں متعدد چینی شہریوں میں غیر معمولی اور شدید عوامی مظاہرے ہوئے، لیکن زیرو کووڈ حکمت عملی کے خاتمے سے وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا، جس سے جنوبی کوریا اور جاپان سمیت متعدد ممالک نے چینی سیاحوں پر نئے سفری تقاضے عائد کر دیے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ چین کووڈ پھیلنے سے متعلق تازہ ترین ڈیٹا کو روک رہا ہے۔ ریڈ کارپٹ ایونٹ اور ستاروں کے جھرمٹ میں ہالی ووڈ کے دوسرے سب سے بڑے سمجھے جانے والے ایوارڈز گولڈن گلوب 2023 کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ منگل کی رات کیلیفورنیا کے بیورلی ہلٹن ہوٹل میں 80ویں گولڈن گلوبز کی رنگا رنگ ریڈ کارپٹ ایونٹ کی تقریب منعقد ہوئی۔ گولڈن گلوب 2023 میں بہترین فلم دی فیبل مینز قرار پائی۔ اس ٹاپ ایوارڈ کے لیے دی فیبل مینز کا مقابلہ ایواتار دی وے آف واٹر، ایلوس، ٹار اور ٹاپ گن میوریک سے تھا۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک کا یہ لائیو بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔